أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد قال الله عز وجل ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وقال في موضع الآخر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير وقال الله عز وجل في سورة عنكبوت وكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا کے بعد اس کے محبوب پر درود و سلام کی برکت اور برسات کے بعد عزیز بھائیوں، عنوان آپ کے سامنے ہی ہے لکھا ہوا، گناہوں کے اثرات اور نقصانات، بیڈ ایفیکٹس سینس آف سینس، ڈینجرس رزلٹ، گناہوں کے کتنے خطرناک نتائج ہیں۔ اگر ہمیں اس کا خبر ہو، اس کا ادراک اور فہم فراست ہو تو واللہ کوئی بھی بندہ گناہ نہ کرے۔ ہم بخوبی یہ تو سمجھتے ہیں کہ موسموں کے اثرات ہوتے ہیں، لباس کا بھی اثر ہوتا ہے، خوراک کا بھی اثر ہوتا ہے، ہاں جی، یہ سارے گرمی سردی کے اثرات ہوتے ہیں، یہ سارے ہم سمجھتے ہیں۔ گناہوں کے اثرات پتہ نہیں ہمیں کیوں نہیں نظر آتے، یا ہم اس کا ادراک اور فہم اور فراست کیوں نہیں رکھتے۔ کس قدر بھائیوں اس کے مہلک اثرات ہوتے ہیں کہ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، نعمتیں چھن جاتی ہیں، روٹی روزی کے اندر برکتیں اٹھ جاتی ہیں، ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں، بندے کا چین سکون اطمینان سب درم برم ہو جاتا ہے، اور بہت سارے مصائب اور مشکلات ہیں، دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اس قدر نحوستے ہیں گناہوں کی عزیز بھائیوں، جو آپ حضرات سے عرض کرنی ہے، تاکہ ہم اس سے باخبر ہو کر گناہوں سے اپنی آپ کو بچانے والے ہو جائیں، تاکہ ان گناہوں کی وجہ سے جیسے ہم بد پرہیزی سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، بد پرہیزی سے، اوور ایٹنگ سے اور بہت ساری معاملات سے ہم بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے گناہوں کی وجہ سے ہم بہت ساری بد امنیوں کا، بہت ساری مصیبتوں نحوستوں کا، بہت سارے گندے رزلٹ اور گندے معاملات کا اللہ کی ناراضگی کا، غضب اور غصے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کے اس قدر بیڈ ایفیکٹس، مہلک اثرات ہیں، جان لیوا معاملات ہیں۔ اور یہ ہے کیوں بھائیوں؟ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ عنکبوت کے اندر کہ کلن اخذنا بذنبی، ہم نے جو قوموں کو پکڑا، بربادیوں کا یہ سلسلہ چلا، کسی کو ہم نے غرق کیا، کسی کو ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی، کسی کو ہم نے حجی اللہ اکبر، زمین کو حکم دیا، زمین کھل گئی اور وہ نیچے غرق ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کلن اخذنا بذنبی، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا، ان کے جرائم اور ان کے کرمنل ہونے کی وجہ سے ان کو پکڑا ہے۔ جب بھی بندہ کوئی کرمنل ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ امن عامہ کی پولیس وہ پکڑ کے لے جاتی ہے، اس کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم بھائیوں گناہ کے اندر لت پت ہو جائیں گے تو رب العالمین کی پولیس اس کی پکڑ ہمیں اپنے گھیرے میں لے لے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، شر کا جو بھی کام کرے گا، خیر کا جو بھی کام کرے گا وہ سامنے پا لے گا۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کو دنیا میں اس کی سزا اور جزا مل جاتی ہے۔
اور بعض گناہ پینڈنگ ہو جاتے ہیں، آخرت کے دن تک کے لیے جو ہے ان کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ گناہ کی سزا تو ملنی ہے نا، رب العالمین کی مرضی ہے، منشا ہے، چاہے جسے معاف کر دے، اس کو کون پوچھنے والا ہے۔ بہرحال اس کے مہلک اثرات ہیں، کُلًا اخذنا بذنبی فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا، کچھ قومیں ایسی تھی کہ ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی، ومنہم من اخذتہ الصیحہ، کہ کچھ قومیں ایسی تھی کہ ہم نے ان کو چیخ اور چنگھاڑ سے ہلاک کر دیا، ایک زوردار چیخ سے وہ جو ہے بے جان ہو گئے، سارے مر گئے۔ منہم من خسفنا بہ الارض، اور کئی قوموں کو ہم نے زمین کو حکم دیا، زمین کھلی وہ اس کے اندر غرق ہو گئے، خسف ہو گیا، ان کے کئیوں کے چہرے بدل گئے، کئیوں کی جو ہے اللہ اکبر جو ہے ہوا کیوں؟ وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ظلم نہیں کیا ہے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کر رہے ہیں، یعنی گناہوں کی وجہ سے، رب کی ناراضگی کی وجہ سے، اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے قومیں برباد ہوئی، ان پر اللہ کے غضب کے کوڑے برسے، یعنی ان بطش ربک لشدید کا منظر بپا کر دیا گیا۔ ہاں جی، کلاً اخذنا بذنبہ، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ وہ جتنی بھی بدامنی ہے بھائیوں، جتنی مہنگائی ہے، جس قدر حکمرانوں کا ظلم اور تسلط ہے، حکمرانوں کی جو ہے جس قدر لوٹ مار ہے، یا ان کی طرف سے جو ہے ظلم اور بربریت ہے، ہاں جی، وہ اپنی کرسی کی بندر بانٹ میں لگے ہوئے ہیں، عوام بیچاری پریشان، عوام ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گیا، صحت کے مسائل جو ہے کھڑے کے کھڑے ہیں، ہاں جی، غریب آدمی اپنے بچوں کو سڑکوں پر برائے فروغ کے بورڈ لگا کر بیٹھا ہوا ہے، غریب آدمی اپنے بچوں کو مار کر خود بھی خودکشی کرنے پر تلا ہوا ہے، اگرچہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر، یہ حکمرانوں کا ظلم اور ستم بھی اللہ کی پکڑ میں سے ہمارے گناہوں کی پاداش۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، ایک تو یہ آیت ہے نا، وما اصابکم من مصیبت، کچھ بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ایک جگہ یوں فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جتنا بھی بگاڑ ہے وہ سارا کچھ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ گناہ ہم نہیں چھوڑتے، ایک انسان کی ریسرچ اور تحقیق کے ڈاکٹر کے کہنے پر ہم نمک چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے، حقیر سی چیز، 1-2 روپے میں کلو مل جاتی ہے، اتنی سستی ہے ہاں جی، کہ کوئی 1 چمچ مانگنے جائے تو بندہ 1-آدھا کلو کا تھیلا ہی دے دیتا ہے، تھیلی پکڑا دیتا ہے، اتنی سستی ہے۔ ایک ڈاکٹر کے کہنے پر ہم جو ہے چینی چھوڑ دیتے ہیں کہ جی شوگر لیول جو ہے بڑھ رہا ہے، نمک چھوڑ دیتے ہیں کہ بی پی جو ہے شوٹ کر جائے گا، ہاں جی، ایک ڈاکٹر کے کہنے پر، ایک اللہ مالک الملک کے کہنے پر جو ہے ہم گناہ نہیں چھوڑتے۔ یہ ہماری سوچیں ہیں بھائیوں، کتنی بڑی ندامت کی بات ہے۔ اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، گناہوں کا رزلٹ جب سامنے آتا ہے، مہلک اثرات سامنے آتے ہیں، گناہوں کے خطرناک نتائج جو ہے بندے کو جب بھگتنے پڑتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے رونا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے ڈینجرس رزلٹ جو سامنے آتے ہیں گناہوں کے، پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو نہ کیجیے ایسے گناہ جس سے اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہو۔ تو گناہ ہے کیا بھائیوں؟ گناہ کی تعریف سادہ سی جو ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ ایک صحابی پوچھتے ہیں حضور گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور پھر تجھے ڈر ہو، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، تجھے اس بات کا دھڑکا لگا ہوا کہ لوگ دیکھ نہ لیں، چوری کرتے ہوئے مجھے لوگ پکڑ نہ لیں، جیب کاٹتے ہوئے لوگ مجھے دیکھ نہ لیں، گالی دیتے ہوئے مجھے لوگ دیکھ نہ لیں، برا بھلا کسی کی بے عزتی بے اکرامی کرتے ہوئے جو ہے مجھے جو ہے لوگ دیکھ نہ لیں، کیا کہیں کہ اتنا سوبر آدمی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، جو ہے لوگوں کی غیبتیں، لوگوں کے ساتھ ہاں جی اچھا معاملہ اور بدخلقی کا معاملہ کر رہا ہے، ہاں جی ان یطلع علیہ الناس، لوگ اس پر جو ہے قادر، لوگ اس کو دیکھ نہ لیں، تیرے دل میں جو کھٹکے وہ گناہ ہے لوگ، اور تو اس بات کا دھڑکا تیرے کو خطرہ ہو کہ لوگ نہ دیکھ لیں، یہ گناہ ہے۔ سادی سادی تعریف ہے میرے بھائیوں۔ تو گناہ، اللہ اکبر، گناہ جب بندہ کرتا ہے، نافرمانی جب کرتا ہے تو میرے بھائیوں گناہوں کے اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ موسموں کے اثرات ہوتے ہیں،
لباس کے اثر ہوتا ہے کہ اگر آپ موٹا کپڑا پہنیں گے وول والا، اس سے سردی سے جو ہے آپ کو بچائے گا۔ ٹھنڈی خوراکیں کھائیں گے تو آپ کے جسم میں برودت اور ٹھنڈک زیادہ ہو جائے گی۔ یعنی خوراکوں کے، سبزیوں کے، دوائیوں کے اثرات ہیں، تو آپ کو یہ نہیں جو ہے ماننے میں آپ کی طبیعت نہیں مانتی کہ جو ہے گناہوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اور اس اثرات کی وجہ سے بندہ جو ہے یقین کیجئے پریشان۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، عبداللہ بن عباس، سیدنا عباس اللہ بیٹے، اور یہ وہ عظیم انسان ہے بھائیوں۔ 15 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ابھی ایک بچے نے جو اذان دی ہے اس کا 15واں سال ہے، میرا بیٹا حسان جو 15 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 15 سال میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس انسان کو، اس عظیم انسان کو، نبی کے چاچے کے بیٹے کو خلافت کے مجلس شورا کا ممبر بنا دیا ہے۔ اس کی علمی کیفیت جو ہے دیکھیے، جس کو رب العالمین کے حبیب نے حبر الامہ کہا ہے، امت کا علمی سمندر جو ہے کہا ہے، جسے مفسر قرآن تفسیر خود سکھائی ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے۔ 15 سال کی عمر میں کس نے بنایا ہے شورا کا ممبر؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عمر کی ذہانت، فطانت، شجاعت کو تو آپ جانتے ہیں نا، وہ کوئی ایسے عام تام بندے کو تھوڑی شورا میں رکھیں گے، مجلس شورا میں، اسمبلی کا ممبر سمجھ لیں آج کے دور میں، کیبنٹ کا مشاورتی کونسل کے اندر جو ہے انہیں رکھا ہوا ہے۔ تو جہاں بڑے بڑے جید کبار صحابہ ہیں، 70 سال کے بوڑھے موجود ہیں مشاورتی کمیٹی کے اندر جو ہے، یہ 15 سال کا نوجوان بھی ہے۔ بوڑھوں نے کہا کہ حضرت آپ نے کیا دیکھا ہے اس بندے کے اندر جو آپ نے 70 سال کے بابوں کے ساتھ 16 سال 15 سال کے نوجوان کو بٹھا دیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، آپ کو تو پتہ ہی ہے نا کہ اللہ کے حبیب نے انہیں حبر الامہ کہا ہے۔ ہاں جی، یہ امت کا جو ہے عظیم انسان جو ہے مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ترجمان القرآن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں گناہ کے متعلق اور نیکی کے متعلق جو ہے فرماتے ہیں کہ گناہ کی نحوست کیا ہوتی ہے؟ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ ظُلْمَةٌ فِي الْوَجْهِ۔ جو گناہ ہوتے ہیں نا، گناہ وہ کرنے والا بندہ، گناہ گار بندہ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، گناہ کر کے۔ اس کے اثرات بتلا رہے ہیں، گناہ کی نحوست اور اثرات، مہلک نتائج اور ڈینجرس رزلٹ جو ہے بتا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان للسیئۃ ظلمۃ فی الوجہ وسوداً فی القلب، دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے، چہرہ بھی سیاہ ہو جاتا ہے، وضیقاً فی رزق، بندے کے رزق میں کٹوتی، کمی، اور جو ہے رزق جو ہے تنگ ہو جاتا ہے بندے کا، جو ہے گناہ کرنے کی وجہ سے، گناہ کی نحوست ہے۔ وَوَهْنًا فِي بَدْنِ، اور انسان کے بدن میں کمزوری اور نکاہت ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، انسان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، گناہ کی ایسی نحوست ہوتی ہے جو ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو ہے، اور ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے ان کا نام ہی نہیں سنا ہوتا۔ دیکھ لیں، ایسی بیماری بھی آئی تھی نا کورونا، کہ پوری دنیا کو بند کر دیا، پوری دنیا میں اس کی ایک ہیبت اور خوف جو ہے طاری ہو گیا۔ حج بھی بند، عمرہ بھی بند، مسجدیں بند، کاروبار بند، زندگی ساری معطل ہو گئی جو ہے۔ اللہ، ہر گھر سے میت، وائرس کا اتنا پڑاؤ جو ہے، ٹھکانہ جو ہے اس نے کیا جو ہے کہ لوگ گلے ملنا، ہاتھ ملانا تک ممنوع قرار دے دیا گیا۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ ابھی حال ہی میں ہمارے ہاں سیلاب آیا کہ دیکھ لو، آپ دیکھ لو کتنا پاکستان کا کتنا بڑا رقبہ جو ہے۔ ہاں جی، مجھے یاد ہے میں نے پچھلے سیزن میں پیاز 12 روپے کلو لیے تھے، 12 روپے کلو، 2 من میں نے پیاز گاؤں سے منگوائے، 12 روپے کلو، اور اس وقت جو ہے وہ 260-70 روپے کلو، 250 روپے کم از کم کلو جو ہے مل رہے۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود گندم وافر ہوتی، لیکن دیکھ لیجئے کہ اللہ پاک نے ایسا اپنے عذاب کا کوڑا برسایا، اپنے عذاب کا تھریشر اور بلڈوزر چلایا کہ جو ہے آج جو ہے وہی آٹا آج ہمیں لینوں میں لگ کے جو ہے مل رہا ہے۔ اور وہ بھی میں دیکھتا ہوں، یقین کیجئے میں جاتا ہوں نا جب کام پہ، تو ہاں جی، ابھی دکانیں کھلی نہیں ہوتی، سستا آٹا لینے والے 25-25 50-50 کی تعداد میں لینے بنا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ عذاب الہی کا یہ کوڑا ہے نا۔ ہم پھر بھئی اللہ پاک خود تھوڑی اتر آئیں گے کہ ہمیں یہاں سے تھپڑ ماریں گے، یہاں سے ماریں گے، ایسا تھوڑی ہوگا۔ یہی عذاب کی کیفیتیں ہیں، اگر ہم پھر بھی نہیں سمجھتے ہیں تو پھر۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سنہری جملے جو ہے وہ تو گناہ کے متعلق تھے، اور فرمایا یہ نیکی اور حسنات کے متعلق بھی فرماتے ان الحسنات ضیاء فی الوجہ،
نیکی کرنے والا بندہ اس کا چہرہ چمکدار ہوتا ہے، وہ نوراً فی القلب، نور ہوتا ہے دل کے اندر جو ہے، اور پھر وہ وسعتاً فی رزقی، اس کے رزق میں اللہ پاک برکت عطا فرما دیتے ہیں، وہ قوتاً فی بدنی، اس کا بدن جو ہے مضبوط ہوتا ہے۔ 70-80 سال کا بندہ نمازی پرہیزی بھی یوں چلتا ہے، ایسے فوجی چال چلتا ہے کہ اسے پتہ لگتا ہے دنیا کو جو ہے کہ واقعی ماشاءاللہ ایمان کی حرارت ہے، ایمان کی حرارت۔ وہ محبتاً فی خلقی، اور مخلوق کے دل میں اس کی محبت اللہ پاک بٹھا دیتے ہیں۔ نیک بندے کی سبھی لوگ ریسپیکٹ اور عزت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، دنیا میں اس کی محبت کو جو ہے رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ، تو میرے بھائیو جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اللہ پاک اس نقطے کو دھو دیتے ہیں، اگر توبہ نہ کرے اور گناہ کرے اور گناہ کرے تو دل کرتے کرتے ڈاٹ لگتے لگتے، سیاہ نقطے لگتے لگتے دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر ہدایت کی روشنی کی، قرآن و حدیث کی بات کچھ بھی اس پر اثر نہیں کرتی ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، گناہ کی وجہ سے بندہ اللہ مالک الملک کے ہاں قدر و منزلت کھو بیٹھتا ہے۔ جیسے نیکی پر درجے ملتے ہیں نا، وہ حدیثیں تو آپ نے سنی ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی ہیں کہ جب بھی بندہ جو ہے ہاں جی اللہ اکبر نیکی کر یا مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، نیکی سے درجے بلند ہوتے ہیں، گناہوں سے بندہ اللہ کے دربار میں اپنی قدر و منزلت کو کھو دیتا ہے، اللہ کی نگاہوں میں اس کی ویلیو نہیں رہتی ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کا وہ حال معاملہ نہیں رہتا۔ جیسے فرمایا کہ وسجد وقترب، سجدہ کر میرے قریب ہو جا، بندہ سجدوں سے قریب ہوتا ہے، نیکیوں سے قریب ہوتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی جہاں بھی جاتی ہیں برائیوں کو دھکیل دیتی ہیں، برائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ تو ہم انشاءاللہ نیکیاں کریں، یہ حالات بدل جائیں گے۔ حالات کا سارا نظام اور کنٹرول قبضہ میرے اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، ہم نہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ان اللہ لا یغیر، ہاں جی، ہم یقین کریں برف باری کو دیکھنے کے لیے مری چلے جاتے ہیں سردیوں میں، اور سخت سردیوں کے اندر کمبل اتار کر مسجد نہیں آ سکتے ہیں، یہ ہماری کیفیت ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم پر مہربان نہیں ہے، اللہ نے ہم پر اپنے غضب اور غصے کے کوڑے برسائے ہوئے، تو پھر کیا برسائے اللہ پاک؟ تو عزیز بھائیوں، ہمیں اپنی حالت کو بدلنا ہے۔ آپ دیکھیے نا، اما حوا، ابا آدم علیہ الصلاۃ والسلام، دیکھو نا، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ شیطان نے قسمیں کھائی، جو بھی معاملہ ہوا، اللہ نے یہ بھی بات بتائی، فلم نجد لہ عزما، میرا آدم گناہ کی اس میں نہیں تھا، اس کا ارادہ نہیں تھا، وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن شیطان نے قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، ہاں جی، قسمیں کھا کھا کے شیطان نے، لعین اور پلیت نے، ابلیس نے جو ہے کہا کہ میں تجھے بتاؤں یہ کیوں تجھے منع کیا اللہ پاک نے، اس لیے کہ تو فرشتہ بن جائے گا، اس لیے کہ تو ہمیشہ کی زندگی پا جائے گا، یہ ہے وہ ہے، سارا کچھ اسے چمکا دمکا کے دکھا کے جو ہے معاملہ ہو گیا۔ کہاں تھے بھائی؟ جنت میں تھے نا۔ فرمایا نا، اے آدم، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا آدم، اے آدم سکون پکڑ، مسکنت اختیار کر، کاشانہ تیرا ہم نے بنا دیا ہے گھر، تو جنت میں کھا پی جو ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو بھی تیری بیوی بھی جنت میں رہو، مزے کرو، کھاؤ پیو، ولا تقربا ھذہ الشجرہ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ ہو گیا معاملہ؟ کیا بنی پھر؟ نیچے آئے کہ نہیں آئے؟ ہوا کہ نہیں ہوا پھر اثر؟ میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ممنوع، اللہ کے محرمات کو پامال کیا جائے گا، ہاں جی بھائیو، دنیا کے کسی بھی قانون کو آپ توڑتے ہیں، آپ کا چلان نہیں کٹ جاتا ہے، آپ پر جرمانے نہیں عائد ہوتے، یہ باتیں آپ کو سمجھ آتی ہیں نا، تو پھر یہ بھی تو معاملہ سمجھیے نا۔ اللہ کی نافرمانی جب ہم کریں گے تو میرے بھائیوں پھر جرمانے لگیں گے، پھر اللہ کے غضب اور غصے کا معاملہ آئے گا، پھر سیلاب آئیں گے، پھر زلزلے طوفان آئیں گے، مہنگائیوں کے سلسلے چلیں گے، اور پھر حکمرانوں کا تسلط اور ان کے ظلم اور جبر کی تختیاں لکھی جائیں گی، پھر جو ہے ہاں جی وہ پھر ہوگا، برداشت کر یا پاس کر، پھر یا تو توبہ کیجیے، اسے اجتماعی توبہ کیجیے، واللہ اس وقت حالت یہی ہے،
پوری امت جو ہے قوم غرق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز بھائیوں، آدم و حوا کو نعمتوں کی پیشکش ہو رہی ہے، لیکن پھر ہوا یہ ہے کہ پھر اللہ مالک الملک نے جو ہے وہ سارا کچھ لے لیا اور کہا جی نیچے اتریے، اہبطوا، ہاں جی نیچے اتریے، نیچے اتریے، پھر میں آپ جو ہے وہاں سے میں وہاں سے آسمانوں سے ہدایت نامہ بھیجوں گا، پھر جو بھی ان ہدایت کی پیروی کرے گا پھر اس کو جنت دوں گا، نیچے اتریے۔ اور بنو اسرائیل کتنی بڑی بنی اسرائیل قوم ہے، اللہ پاک نے من و سلوہ کھلایا ہے، یعنی اور کئی نبی اس میں بھیجے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ جہاں بھی دھوپ ہوتی تھی کوئی بندہ ان کا بنی اسرائیلیوں کا باہر نکلتا تھا، اللہ بادلوں کی ٹولیاں بھیج کر ان پر سایہ کر دیتے تھے۔ اللہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادلوں کے سائے کیے، چھتری لے کے نہیں جانا پڑتا تھا، ہاں جی سخت گرمیوں میں جب بھی کوئی باہر نکلتا تو اللہ پاک بادل بھیج کر اس پر سایہ اس کے ساتھ موبائل کر دیتے، چلا دیتے، من و سلوہ کھلایا، تتر بٹیر، ہاں جی۔ آج بیچارہ غریب آدمی، وہ مرغی کا گوشت ہی سستا تھا، کوئی اس کی رینج میں تھا، وہ بھی اپ ہو گیا، وہ بھی نکل گیا۔ بڑا گوشت تو چلو، بکرے کا گوشت تو 1600، ہاں جی اللہ، وہ تو خواب ہی دیکھ سکتا ہے۔ اور بقر عید پر بھی جو ہے ہمارے بھائی بکرا کر کے وہ بکرے کو فریج کی زینت ہی بنا دیتے ہیں، غریبوں تک نہیں پہنچنے دیتے، غریب کے لیے بس وہی 2-4 چھچڑے اور جو ہے بس اللہ معاف فرمائے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ انہیں تو تیتر اور بٹیر پکے پکائے دیے جا رہے ہیں، سویٹ ڈشیں دی جا رہی ہیں مزے کے ساتھ، لیکن ہوا یہی کہ میرے بھائیوں اللہ پاک نے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ داؤد وعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم اور داؤد علیہ السلام کی زبان سے اس قوم پر اللہ پاک نے لعنتوں کا عذاب اور جو ہے ہاں جی مینڈکوں کا عذاب اور خون کا عذاب، اور انہیں پھر جو ہے اللہ اکبر غرقابیوں کے سلسلے چلے، اللہ نے عذابوں کے طویل سلسلوں کے اندر جکڑ دی، نافرمانی کی انتہا کر دی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آئے، رجفہ، زلزلہ، صحیح دھماکے، آسمان سے آگ، یہ ہوئے کیوں بھائیوں؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ عذابوں کے سلسلے اسی لیے بنے ہیں کہ یہ قومیں اللہ کی نافرمانی پر جو ہے لنگوٹا کس کے کھڑی ہوئی، اور کئیوں پر فرعون کا ظلم و ستم جو ہے دیکھ لو، یہ بھی عذاب ہے نا، ظالم حکمرانوں کا تسلط اور قبضہ جو ہے یہ بھی عذاب ہے۔ اتنے بے رحم ہوتے ہیں کہ اللہ ستانے والے، خون چوسنے والے، ہماری عزت و آبرو سے کھیلنے والے جو ہے ہاں جی، اور وہ فرعون کرتا تو ایسے ہی تھا نا، یذبح ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ جو تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا جو ہے، وہ ایسا ظالم آدمی، یہ عذابوں کے سلسلے چلے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک کی قسم ہے کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے، اللہ پاک جو ہے اس کے عذاب کا کوڑا برسے گا، تم پر بدترین لوگ مسلط ہو جائیں گے، اور ہاں جی مسلط ہو جائیں گے، حکمران بن جائیں گے۔ اب تمہارے صالح لوگ، نیک لوگ دعائیں کریں گے، دعائیں التجائیں کریں گے، اللہ پاک جو ہے حالات نہیں بدلے گا۔ چھوڑ رکھا ہے ہم نے امر بالمعروف کا سلسلہ، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا چھوڑ رکھا ہے۔ بہن بیٹی نماز نہیں پڑھتی، چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، بے پرد جا رہی ہے حسن کی نمائش کرتی ہوئی، پرواہ کوئی نہیں، بے حیا ہاں جی معاشرہ جو ہے بن گیا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حجاج بن یوسف کا نام تو سنا ہوا ہے نا، حجاج بن یوسف بڑا ظالم آدمی تھا، بنو ثقیف کے قبیلے کا تھا نا، طائف کی وادیوں کے اندر سے اٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی تھی اس کے متعلق جو ہے کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک سفاک پیدا ہوگا۔ کذاب مختار بن عبیدہ ثقفی، اور جو ہے یہ جو سفاک اور ظالم آدمی ہے وہ حجاج بن یوسف کے متعلق اللہ کے حبیب نے خبر دی۔ اللہ اکبر، بڑا ظالم آدمی تھا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں جلیل القدر، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے بھی لگتے ہیں، یعنی تابعی بھی ہیں، 100 صحابہ کی زیارت کرنے والے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس نا لوگوں نے آ کے حجاج کے ظلم کا شکوہ کیا کہ جی حجاج بڑا ظالم آدمی ہے،
اور یہ لوگوں کو ذلیل کر رہا ہے، رسوا کر رہا ہے، مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، یہ ظالم آدمی ہے۔ ہاں جی اللہ اکبر، اور شکوہ کیا ہاں جی کہ بھلا نیک بندے بھی ستائے جاتے ہیں، بھلا دیکھو تو صحیح یہ کیسا گندا آدمی ہے، ظالم آدمی ہے جو ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، قسم ہے رب العالمین کی کہ حجاج تم پر ایسے نہیں آیا مسلط ہوا، تمہارے گناہوں کی وجہ سے مسلط ہوا ہے۔ حجاج اللہ ما جاءنا حجاج الا بذنوبنا، ہمارے گناہوں کی پاداش میں یہ حجاج ہم پر ظالم حکمران مسلط ہوا ہے، اپنے آپ نہیں آ گیا۔ تو بھائیو جہاں بھی ایسا ہو نا ملک و ملت میں کوئی اللہ کی غضب اور پکڑ کا سلسلہ چلے تو امت کو بھی دیکھنا چاہیے نا، غور و فکر کرنا چاہیے کہ میرے اپنے بھی تو کرتوت ہے نا۔ میں تو قرآن کریم پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو کہ جو ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جتنا بھی بگاڑ ہے وہ انسانوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس ویعفو عن کثیر، سورہ شورى کی آیت ہے۔ قسم باللہ جو ہے کس قدر اللہ غفور و رحیم ہے کہ یہ فرما رہے ہیں اللہ پاک کہ ویعفو عن کثیر، ارے بہت ساری باتیں تو میں تمہاری معافی کر دیتا ہوں۔ اللہ اللہ، ہم تو اپنے ملازم اور اپنے جو ہے اللہ معافی نہیں کرتے نا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت، جتنی بھی مصیبت آ رہی ہے نا تمہارے اوپر فبما کسبت ایدی الناس، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ویعفو عن کثیر، بہت ساری چیزیں تو میں درگزر کر دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، اس کی تو میں تمہیں سزا ہی نہیں دیتا نا، چھوٹی موٹی جو ہے۔ وہ میرے بھائیو فحاشی عام ہو گئی، زنا عام ہو گیا، سرے راہ برائیاں، اور پھر اللہ پاک جو ہے ایسی فرمایا طاعون کا مرض ہوگا انسانی تاریخ میں، ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی کہ انسانی تاریخ میں لوگوں نے ان کے نام نہیں سنے ہوں گے۔ بندے صحیح سالم ہیں لیکن امراض کا پلندہ بن گئے ہیں۔ ہسپتالوں میں جاؤ تو بھرے پڑے ہیں، نت نئے ہسپتالوں کا افتتاح ہو رہا ہے، نت نئی بیماریاں جو ہے وجود میں آ رہی ہیں جن کا زمانہ قدیم میں کوئی نام ہی نہیں سنا تھا۔ تو میرے بھائیوں گناہوں کی وجہ سے مالک الملک کی ناراضگی ہوتی ہے، یہ بات آپ نے پلے باندھی۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، سورہ حج کی آیت ہے کہ جو جسے اللہ ذلیل کر دے اس کو کون عزت دے گا، جسے اللہ گرا دے جو ہے اس کو کون اٹھائے گا، جسے اللہ بیمار کر دے، جسے اللہ گناہوں کی پاداش میں مصیبتوں کے ساتھ زلزلوں طوفانوں سیلابوں کے ساتھ جو ہے گھیر لے تو اسے کون بچانے والا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائیوں گناہوں سے اللہ کی ناراضگی اور اس کے بیڈ رزلٹ ہیں، یعنی ڈینجرس رزلٹ ہیں، ڈینجرس نقصان ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ ایک علم شرعی علم سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ ایک حافظ قرآن جب وہ گناہوں کی دلدل میں لت پت ہوتا ہے تو قرآن ہی بھول جاتا ہے۔ ایک بے نماز جب نماز کی جو ہے قریب نہیں پھٹکتا ہے تو بہت سارے اللہ خیر کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں۔ وہ علم جو انسانیت کی ہمدردی سکھاتا ہے، جو اللہ کی خشیت اور خوف سکھاتا ہے، اللہ اکبر، جو ہے جس علم سے مسلمانوں کو جوڑا جاتا ہے، ہمدردی، ایثار، قربانی پیدا ہوتی ہے، وہ علم جو ہے جو روشنی مہیا کرتا ہے، جو جنت کے موٹر وے پہ بندے کو کھڑا کرتا ہے، چلاتا ہے، وہ علم جو ہے بندے سے جو ہے چھن جاتا ہے۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ بندہ قیام اللیل سے تہجد سے محروم ہو جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ گناہ کرنے والا بندے کو فوراً آ کے اللہ پاک فوراً آ کے پکڑیں گے تھوڑی، وہ ڈھیل دیے جا رہے ہیں کہ بندہ توبہ کر لے۔ تو گناہ کی نحوست، گناہ کا ڈینجرس رزلٹ یہ ہے کہ بندے کو تہجد قیام اللیل کی عظیم نعمت سے جو ہے خلاصی اور چھٹکارا محروم کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کس قدر اللہ کا انعام ہے، اللہ کے قرب کی نشانی ہے کہ صبح دم آذان فجر سے پہلے بندہ کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے مناجات کرے، یہ کس قدر جو ہے عظیم عمل ہے۔ اور یہ اللہ کے حبیب نے اس کے بارے میں فرمایا، کیا فرماتے علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین۔ میرے بھائیوں اللہ پاک نے تمہارے لیے تہجد کا ایک عظیم پیکج دیا ہے، یہ نیک لوگوں کا وتیرہ اور عادت ہے، ان کا جو ہے پیکج۔ قربۃ الی ربکم، تمہارے رب کے قریب ہونے والا نسخہ ہے۔ مکفر للسیئات، سیئات کو، گناہوں کو معاف کرانے کا عظیم پیکج۔
ومنہات للآثام، گناہ اس سے مٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تہجد کی وجہ سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے جو ہے بچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر جو ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، بہت اسے اس کا جو رزق تیار ہو چکا ہوتا ہے، رزق جو اس کو ملنے والا ہوتا ہے جو ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر جو ہے، مثلا کوئی بندہ صدقہ لے کر دروازے پر آیا ہوتا ہے، اندر سے اس کی گناہوں کی آواز جو ہے، اس کی ڈھول ڈھپڑوں کی آواز، میوزیکل جو ہے انسٹرومنٹ کی آلات جو ہے سنتا ہے، آواز، وہ کہتا ہے یار یہ کیسا آدمی ہے جو ہے فجر میں ہی جو ہے، فجر میں ہی اللہ کی نافرمانی کی آواز چلا رکھی ہے اس نے جو ہے، ہاں جی، اللہ اکبر، ہاں جی، سواریاں بیٹھنا چاہتی ہیں لیکن اس نے صبح دم جو ہے قوالی لگا کے جو ہے دنیا کو پریشان کیا ہوتا ہے، ہاں جی، اللہ رب کو ناراض کیا ہوتا ہے۔ وہ سواری جو ہے دینی ذہن رکھنے والی کہتی ہے یار چھوڑو یار، اس پہ تو بیٹھتی نہیں، اس نے تو ابھی سے ہی جو ہے یعنی رزق اس کے قریب دروازے پر آیا ہوتا ہے لیکن وہ جو ہے اس سے جو ہے چھوٹ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ اکبر، یہ گناہوں کے بہت سارے مفاسد ہیں اور اس کے ڈینجرس رزلٹ ہیں۔ جب گناہ کرتا ہے بندہ تو وہ یعنی خود سے بھی اپنے اللہ کو بھی بھول بیٹھتا ہے، خود اپنی ذات کو بھی بھول بیٹھتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ کہ جو ہے گناہوں کے اندر پھنس کر جو ہے تم ایسے نہ ہو جانا کہ تم خود بھی اپنے آپ کو بھلا دو اور اللہ تم کو بھلا دے۔ اور گناہوں کی وجہ سے بندہ یقین کیجئے پریشان ہو جاتا ہے، سرگردان، چین و سکون سے محروم۔ آپ اس بات کو دیکھیں، تجربہ کریں۔ ایک بندہ رب رسول کی غلامی پہ لگا ہوا کس قدر پرسکون ہے، یقین کیجئے باہر سڑک پر، فٹ پاتھ پر بھی اگر وہ سویا ہوگا نا، دال چٹنی پیاز سے بھی روٹی کھا کے جو ہے نا، وہ اپنے آپ کو ہفتے اقلیم کا بادشاہ اور جو ہے حکومت کا بادشاہ سمجھے گا کہ جو میرے پاس بہت کچھ ہے۔ اور اگر جس بندے نے بھائیوں اپنے آپ کو رب رسول کی نافرمانی پر لگایا، ہاں جی، جوتا ہوا ہے، شیطان کی جو ہے منشا پر چل رہا ہے، تو میرے بھائیوں بہت سارے خزانے اور بہت ساری آرام دہ اور فیسلٹیز اور لگژریز اور کمفرٹس ہونے کے باوجود بھی اسے سکون اور چین نام کی جو ہے کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے، وہ گولیاں کھا رہا ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے نا، سورۃ طٰہٰ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری یاد سے غافل ہوگا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو ہماری یاد سے غافل ہوگا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، حشر کے دن اندھا کر دیں گے۔ وقال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اللہ مجھے کیوں اندھا کر دیا، میں دنیا میں بینا تھا، بصارت ہی دیکھتا تھا۔ اللہ پاک فرمائیں کہ کذالک آتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، دنیا میں تیرے پاس میری آیات آئی تھی، تو نے ان سے بے رخی کی، بے توجہی کی، ان سے تو نے آنکھیں موند لی، آنکھیں پھیر لی، جو ہے آج ہم نے تجھے حقیقی جو ہے اندھا کر دیا۔ نبی کریم ابن ماجہ کی 90 نمبر حدیث مبارکہ، وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيَّةٍ يَعْمَلُهَا، بندہ جب کوئی خطا کرتا ہے نا، خطا گناہ کرتا ہے، اس کا رزق اسے وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اچھا خاصا مالدار ہوتا ہے، حرص میں، لالچ میں، نجائز وسائل، سود سے، شیئر سے، پرائز بانڈ سے، انشورنس سے جو ہے کروڑ پتی بننے کے چکر میں نا جو ہے راتوں رات امیر بننے کے چکر میں جو ہے اللہ بدحال ہو جاتا ہے، بینک کرپٹ ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، رب کی نافرمانیوں کی وجہ سے سارا مال تلپٹ ہو جاتا ہے۔ مال اس کے پاس بھی تو بہت تھا، قارون کے پاس دیکھا نہیں؟ قارون کے پاس اتنا خزانے تھے کہ اس کی خزانے کی کنچیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت درکار ہوتی تھی۔ ہمارے آج کے حکمرانوں کے پاس کیا خزانہ ہوگا؟ دنیا میں اتنا بڑا خزانہ رکھنے والا آج کوئی نہیں ہوگا جتنا قارون کے پاس تھا۔ اِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، کہ جسے دیکھ کر لوگ بھی رال ٹپکانا شروع ہو جاتے تھے کہ یار بڑا نصیبے والا ہے، بڑا نصیبے والا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں دیکھو، نافرمانی کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے زمین پھاڑ کر اب سارے لاؤ لشکر سمیت، سارے خزانوں سمیت ہی غرق کر دیا۔ علم سے محرومی کی بات چلی نا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہاں دو زانو ہو کے بیٹھے تھے۔ امام شافعی عام بندہ نہیں ہے، امام مالک اپنے استاد کے سامنے التحیات دو زانو ہو کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو امام مالک اپنے شاگرد کو دیکھ رہے تھے، امام شافعی کو، یار کمال آدمی ہے، اللہ نے اسے بڑا ذہانت دی ہے، فطانت دی ہے، نیک آدمی ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، علم ہے، بڑا جو ہے، ہاں جی۔ تو پھر آپ فرمانے لگے کہ بھائی بات سن، واللہ میں دیکھتا ہوں تیرے دل میں اللہ نے علم کا جو نور پیدا کیا ہے، اس نور کو تم گناہوں سے بجھا نہ دینا، گناہ نہ کرنا، اس لیے کہ یہ علم تم سے نکل جائے گا، پھر یہ نور تم سے چھن جائے گا جو ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، عاصی جو ہوتا ہے، گناہ گار، اس کا ہر کام مشکل ہو جاتا ہے۔ جو دیندار ہوتا ہے، جو نیکی کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اس کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے، منٹوں میں ہو جاتا ہے۔
سورۃ طلاق کی آیت پڑھیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، من يتق، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے کاموں کو بناتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ جبرائیل کو کہتا ہے او میں نے اس سے پیار کیا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ بندہ میرا محبوب ہے، منظور نظر ہے، متقی پرہیزگار ہے، تم بھی اس سے پیار کرو نا۔ ہاں جی، اور پھر جبرائیل امین اعلان کرتے ہیں دنیا میں آ کر کہ اس بندے سے اللہ نے پیار کیا ہے، یہ منظور نظر بن گیا، اللہ کا قرب اسے مل گیا ہے، تم بھی، میں نے بھی اس سے پیار چاہتا ہوں اور تم بھی جو ہے، حتیٰ کہ پوری دنیا میں اس کے لیے قبول اور منظوری رکھ دی جاتی ہے، محبت رکھ دی جاتی ہے، محبتاً فی الخلق، محبتاً فی الخلق۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے جملے میں یہ بات جو ہے محبتاً فی الخلق میں، مخلوق میں اس کی محبت رکھ دی جاتی ہے۔ ہم تو بھائیو اللہ معاف فرمائے اس کی طرف غور و فکر ہی نہیں کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہر چیز کے ہم اثرات سمجھتے ہیں کہ جی فلاں چیز کے اثرات، فلاں چیز کے اثرات، یہ جنوں کے اثرات ہیں، ہاں جی جنوں کے اثرات ہیں جی، ہاں جی جو جن نظر نہیں آتے ہیں ان کے تو تمہیں اثرات نظر آ جاتے ہیں، ہاں جی سردی گرمی کے اثرات بھی تم سمجھتے ہو، دواؤں کے بیڈ ایفیکٹس اور ہاں جی وہ تمہیں سارے گناہوں کے رزلٹ نظر نہیں آتے، تم گناہوں کے جو ہے ڈینجرس رزلٹ جو ہے آپ کے سامنے نہیں، وہ گناہ پر گناہ کیے چلے جاتے ہیں، اور وہ نقطے کر کر کے، گناہ کر کر کے، نقطے لگا لگا کے دل کو سیاہ کر دیا ہے جو ہے، ہم اس کی توبہ کی جانب آتے نہیں۔ فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے، فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم بڑے بڑے عذابوں سے پہلے چھوٹے چھوٹے ٹریلر بھی بھیج دیتے ہیں نا۔ سندھ کی پٹی میں وہ جو آیا نا، چلو راجن پور کی سائڈ میں، اللہ چاہتے تو یہ پورا پاکستان ہی جو ہے، وہ زلزلہ وہاں 2005 میں آیا تھا نا اپر سائڈ پہ، اللہ چاہتے تو ساری دنیا کی زمین کو اسی وقت ہلا سکتے ہیں۔ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی لیبر بلانے کی ضرورت نہیں ہے، بس انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ رب العالمین کی ذات ایسی پاورفل ذات ہے، اور اللہ انما امرہ اذا اراد، میرا امر اور میرا حکم تو یوں پلک جھپکنے سے پہلے، انما امرہ اذا اراد شیئا، جب میں نے ارادہ کر لیتا ہوں، میں کن کہتا ہوں ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات تو ایسی ذات ہے، ہم اللہ سے بھیڑ بیٹھے، اللہ سے ہم جو ہے ٹکر لیں معاذ اللہ، اللہ کے سامنے ہم جو ایسا کریں جو ہے، رب ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ علم یعلم بان اللہ یرا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک ٹوٹا پھوٹا کیمرہ کہیں لگا ہو تو وہاں لکھا ہوتا ہے خبردار آپ کیمرے کی زد میں ہیں، تو وہاں بندہ نیمی پا کے گزر جاتا ہے، ہاں جی اگرچہ 1000 کا نوٹ نیچے پڑا کیوں نہ ہو، اگرچہ کوئی قیمتی چیز ہی کیوں نہ پڑی ہو، وہ اس کو نہیں اٹھاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جی کنٹرولر روم کے اندر مجھے میری ساری ہسٹری جو ہے پہنچ جائے گی، میں دھر لیا جاؤں گا جو ہے، اگر میں یہاں سے نکل بھاگا بھی صحیح تو۔ اور جس نے آنکھوں میں سینکڑوں کیمرے لگائے ہیں میرے بھائیوں، سینکڑوں ہزاروں کیمرے جو ہے، لاکھوں کیمرے لگائے ہیں، وہ اللہ مجھے کیا نہیں دیکھ رہا؟ علم یعلم بان اللہ یرا، میں پھر بھی گناہوں کی دلدل میں گھستا چلا جا رہا ہوں، پھر بھی میں نافرمانیوں کے اندر جو ہے اکڑ کر کھڑا ہوں کہ جو ہے لے اللہ کر لے جو کچھ کرنا ہے، میں تو نماز نہیں پڑھوں گا، میں تو اذان سن کر پڑا ہوں بستر کے اندر جو ہے، ہاں مری جانے کے لیے، ہاں جی اور ہنی مون منانے کے لیے جو ہے میں کینیڈا امریکہ اس کی جو ہے وزٹ اور ٹکٹ جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوں جو ہے، لیکن میں مسجد تک نہیں آؤں گا، میں سنو فالنگ اور جو ہے برف باری دیکھنے کے لیے میں اپر سائڈ کا جو ہے میں وزٹ اور جو ہے ٹور بنا رہا ہوں۔ فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم بڑے بڑے عذابوں سے پہلے چھوٹے ٹریلر دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو ہماری پکڑ بھی کوئی چیز ہے، بندے بن جو لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ، میرے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، توبہ کر لو، ہاں جی توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اگر فلاح چاہتے ہو تو سارے مل کر تم توبہ کرو، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، مومنو تم سارے توبہ کر لو، امان ہو جائے گا۔ روٹی روزی کا کیا مسئلہ ہے؟ میں تو گاہے گاہے کہتا رہتا ہوں کہ بھائیو یہ روٹی کتنی کھا لیتا ہے بندہ، ایک پاؤ بھر خوراک 1.5 پاؤ آ جاتی ہوگی، کچھ زیادہ کھاتا ہوگا تو آدھا کلو اس کے معدے میں آ جاتا ہوگا نا۔ کبھی بھینس کی خوراک دیکھیے، کبھی گائے کی خوراک دیکھیے، اور آج کل تو اچھی نسل کی یہاں جی جانور کتنا کھا جاتے ہیں، اور اس سے بڑھیا جو ہے ویل مچھلی اور جو ہے ہاں جی شارک مچھلی، اس کی خوراکوں کو دیکھو، اور ایک نہیں ہے کئی ہیں، سمندر کتنے ہیں، کتنی، اور جنگل کے درندے کتنے ہیں، ان کو بھی تو اللہ پال رہے ہیں نا۔
اور ہم ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو لے کر تو آئے اللہ کے سامنے۔ التائب من، کائنات کے حبیب فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ارے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو جتلا دیتے ہیں نا کہ تو نے فلاں وقت میں ایسے میرے ساتھ کیا تھا نا۔ رب العالمین اپنی غفاری کا قلم پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے تیرا گناہ، ان الحسنہ، میں تو تیرے یکفر عنہم سیئاتہم، میں تیرے گناہوں کو بھی جو ہے گناہوں کو بھی معاف کرنے کے بعد ان کو بھی نیکیوں کا جو ہے نیکیوں کے اندر لکھ دوں گا، نیکیاں بنا دوں گا۔ تو ایسی کریم ذات، ہم پھر بھی نہیں آ رہے ہیں، پھر بھی سرنڈر نہیں ہو رہے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو نیواں نہیں پا رہے ہیں اللہ کے سامنے، جو ہمیں ماں کے پیٹ سے پالنے لگا ہے۔ ابھی ہم جو ہے اللہ ایک خون کا لوتھڑا اس کی پرورش کرنے کے بعد اللہ پاک نے جو ہے ہاں جی پورے 9 مہینے تک اندر ہی اندر زیر زمین پائپوں کے ذریعے سے من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، تو اپنی اماں کے پیٹ میں اندر تھا، پیٹ کے اندر تھا، تجھے کس نے غذائیں خوراکیں تیرے ماں کے جزو بدن سے بننے والے جوسز جو ہے نکال کر لائنیں پائپنگ لگا کے اندر ہی اندر جو ہے ناف کے ذریعے سے کون تجھے جوس پلا رہا تھا ظالم؟ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، تو چھوٹا بچہ تھا اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا، کون تجھے پال رہا تھا؟ احسانات تجھے نظر نہیں آتے؟ سورہ نحل کے اندر اللہ پاک نے ایک بستی کا تذکرہ کیا جو امن و امان کی حامل بستی تھی، روٹی روزی کا بڑا وسیع پیمانے میں انتظام اللہ نے کر دیا، باغات تھے اور وہاں پہاڑوں سے برستی بارش کا پانی اکٹھا ہو کر جو ہے ان کے باغوں کو سیراب کرتا تھا، اور بڑی پروڈکشن باغوں کی جو ہے بہت وافر مقدار میں۔ ابو قتادہ رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ پھلوں کی خالی ٹوکری خالی لے کر اگر باغ سے تھوڑا سا جو ہے پیدل چلتا تو ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی تھی۔ اللہ نے اتنا جو ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا من کل باب، ہر طرف سے رزق روزی وافر مقدار میں مل رہا تھا، امن تھا، سکون تھا، جو ہے بہترین سیٹ اپ تھا جو ہے اس بستی کا، اس ملک کا، اس شہر کا۔ ہاں جی بستی جو سبا کی بستی جو ہے بھی لکھی ہے، تو میرے بھائیوں پھر وہ اس بستی کا سارا نظام تلپٹ تاراج کیوں ہوا، کیوں خراب ہوا، برباد ہوا، ڈسٹرائے ہوا؟ رب العالمین نے اس کی ایک ریزن بھی بتائی ہے، فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا جو ہے انکار کرنے والے، رب رسول کی غلامیوں سے جو ہے ہاں جی پہلو ہی اختیار کرنے والے جو ہے، اللہ نے پھر کیا کیا کہ وہ سارا نظام یہ اللہ پاک، وہی پانی جو ان کے باغوں کے لیے پروڈکشن کی جو ہے زیادتی کا سبب بن رہا تھا، وہی پانی اللہ نے ایسا تیز ریلا بنایا کہ وہ پہاڑوں سے اترنے والا پانی بستیوں کو بھی تاراج کر گیا، اور سارے درخت بھی جو ہے بہا کے لے گیا، جانور بھی بہا کے لے گیا۔ کہاں وہ امن، کہاں وہ سکون، کہاں وہ پھل، کہاں وہ روٹی روزی، سارا نظام اللہ پاک نے ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ نے ایسی مثال دی ہے اس بستی کی جو ہے ہاں جی بستی کیوں برباد ہوئی، فکفرت بانعم اللہ۔ آج ہم کیوں برباد ہیں بھائیو؟ اللہ ہم سے ناراض ہے، واللہ ہم اپنے اللہ کو منا لیں، یہ مسئلہ کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ مالک الملک کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تو ہاں جی ہاتھیوں جیسا عظیم لشکر ابابیلوں کے ساتھ، چڑیا جتنا پرندہ ہوتا ہے، میں ایک دفعہ حرم میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ بھی جو ہے طواف کرتے ہوئے پھر ابابیل جو ہے چڑیوں، ہاں جی میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا یار اتنا چھوٹا سا پرندہ، اور کہاں ہاتھی کی جو ہے ہاں جی ہاتھی کی اتنی بڑی تہ ہوتی ہے، کھال موٹی ہوتی ہے، اس کو تو چھوٹا موٹا ڈنڈا بھی اثر نہیں کرتا ہے، ہاں جی اس کا جو صاحبان ہوتا ہے نا، اس کو چلانے والا اس کے لیے بڑا سخت ڈنڈا رکھتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اسے مارتا ہے، ہاں جی اللہ، اور ان کے اندر ان کے لبوں میں جو چھولے چنے جتنا جو پتھر تھا، اس پتھر کو اللہ پاک نے سکٹ میزائل بنا دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق نصیب۔ میرے بھائی توبوا الی اللہ جمیعا، توبہ کیجئے انشاءاللہ، اپنے آپ کو رب رسول کے ہاں جو ہے ہاں جی اللہ لگائیے اور لے آئیے، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور کوئی راستہ ہو تو میں بتاتا، یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر امتیں کامیاب فوز و فلاح کو پہنچی ہیں۔ صحابہ کرام دیکھ لیجئے کیا تھے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے عادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے وہ جو اللہ کے قریب آئے، اپنے حبیب کے قریب آئے، اللہ نے پھر جو ہے ان سے ہاں جی وعدے کر لیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہیں، اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب لوگ ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا۔ میرے بھائیوں پھر ہم بھی جو ہے انہی کے قدموں پر چلتے ہوئے انشاءاللہ اپنے رب کو راضی کیجئے اور سب کچھ لیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.